رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سورۃ بقرہ کی 39 آیات کی تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کا ایک نیا روپ دیکھیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سابقہ امت سے گفتگو کریں گے۔ آیت نمبر 40 سے آن ورڈ پہلے ہم اس کی لفظی وضاحت کی طرف دیکھیں گے۔ ورڈ ٹو ورڈ سناتے ہوئے بھی آپ نے اپنے اوپر یہ فوکس کرنا ہے کہ ایسے ہی سنائیے گا۔ اگر آپ لوگ دیکھ کر سنائیں گے تو پھر اس وقت تو سنا دیا جاتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں رہتا۔ ایک ہی بات ہمارے لیے زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے کہ جو نوٹس ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم خود ہی فائدہ نہیں لیتے تو کوئی اور تو ویسے بھی نہیں رہتا، اور جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ ہمارا عمل ہوگا اور وہ جائے گا جو ہمارے دل میں ہوگا۔ تو جو ہم زبانی میمورائز کر لیتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی کہ حافظ قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے دل میں جو بھی حفظ ہے وہ پڑھتا جائے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے، اور جہاں تک وہ ختم کرے گا تو وہ اس کا مقام ہوگا۔ تو پھر اسی طرح سے لیجیے، جب ہم قرآن پاک کو سمجھتے جائیں گے اور سمجھنے کے لیے جو تو ہمارے اندر جب تک بیٹھے گا نہیں تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ جانا ہے ہمارے دل کی یادوں نے، اور ہمارے ساتھ جانا ہے ہمارے عمل نے، اور ہمارے عمل اس وقت پختہ ہوں گے جب ہمیں میمورائز اچھی طریقے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نوٹس بھی بنائیے لیکن نوٹس پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کے بجائے میمورائز کرنے پر زیادہ توجہ دیجیے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی لفظ ہے، یا حرف ندا ہے، اور بنی جمع ہے ابن کی۔ ابن کے بارے میں ہم اردو میں بھی لفظ پڑھتے ہیں، خالد بن ولید عام لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی سمیہ بنت رضوان اس طرح کو ورڈ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی کی جمع آتی ہے بنین یا بنون، اور یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا ہے، یہ کسی وجہ سے ڈراپ ہوا ہے، وہ آگے جیسے ہی ہم چلیں گے اس کے بارے۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل، بیٹے اسرائیل ہے۔ اسرا اور ایل سے لفظ کا مرکب ہے، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسرا مین عبد اور ایل مین اللہ، عبد اللہ اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور عبرانی زبان میں، اور صفی اللہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اسرائیل کا میننگ ہے اللہ کا بندہ، اور اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ اور اسحاق کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کو ہم خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور پہلے سپارہ کا جیسے ہی ہم اینڈ کریں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم کے بارے میں، اس کی کریکٹرسٹکس آئیں گی اور ان کی دعائیں بھی آئیں گی۔ تو یہاں پر خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ سے، جن کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، پیپل آف دا بک۔ اور یہ صورت آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں اتری، اور مدینہ میں یہود آباد تھے، اور وہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ تھے جو اوس اور خزرج کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ وہ کیوں رہتے تھے؟ اس لیے ان کی اپنی حکومت خیبر میں ایک اور شہر میں موجود تھی، لیکن ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع تھی اور علامات کا ذکر تھا جو کہ مدینہ سے ملتی تھی، اس لیے وہ مدینہ میں آئے اولاد یعقوب، اور یہی رہے کیونکہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی تھی۔ تو اب یہاں سے اسی بات اسکرو جا بھی آئے تو یہاں سے یاد کیا کرے ذکر سے۔ ذکر اور واو الف جمع کی علامت ہے۔ ذکر یا اسکرو کہتے ہیں بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، یا پھر بغیر بھولے ہوئے یاد کرنے کو کہتے ہیں، دل میں یاد کیا جائے یا لفظی۔ تو اسکرو یاد کرو، نعمتی نعم انعام سے ہے، انعمتا علیہم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو انعام کیا عام پر، تو یہاں پر وہی نعمتیں ہیں، اور یا جو چھوٹی یہ ہے وہ میری کے لیے آتا ہے۔ اور نعمت دیکھیں لفظ اسم لکھا ہوا ہے واحد کا، اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نعمتیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی تھیں بنی اسرائیل کو، اور یہ جو نعمت واحد بول کر ہم جمع مراد لیتے ہیں اس کو اسم جنس کہتے ہیں۔ تو واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نعمتیں جو ہم نے نعمتیں دی، اللہ سے ملتا جلتے لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، الذی الذین، اس کو کہتے ہیں اسم موصول۔ اسم موصول کون ہوتا ہے؟ وہ لفظ کو، جملے کو، پیچھے والے جملے کو آگے والے جملے سے جوڑتا ہے۔ تو اللہ وہ جو کہ انعمتو تا کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے میں نے انعام کیا۔ اگر زبر آ جائے گا تو کہیں گے تو نے انعام کیا۔ ٹھیک ہے، انعمتو میں نے انعام کیا، میرے احسان کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیے تھے۔ علیکم علی اور تم پر، اوفو وفا سے ہے،
अफा वफा शर्त या अहद को कहते हैं, मेरे वादों को नाप तोल को पूरा करो। बी आखदी, बी जायदा है, बा जायदा है, और या छोटी ये मेरा, और दरमियान में जो अहद है वो वादा, बी अहदी मेरा वादा। ऊफी मैं पूरा करूंगा, बी आहदी कुम तुम्हारे अहद को, कुम तुम्हारा, या मेरा, व या और खास तो इसके अलावा हमने इया का नाबुदो में पढ़ा था, इया का खास तेरी, और इया का खास मेरी, या मेरे लिए आता है, छोटी ये जहां भी आएगी मेरी, और खास मुझसे फरहबून, राहिब शिद्दत खौफ को कहते हैं, ऐसा खौफ जो एहतियात भी पैदा करे और इस्तराब भी पैदा करे। तो राहिब फरहबून से है, खास मुझसे डरो, मुझसे खबरदार रहो। व आमीनु, आमन यूमिनु ईमान लाने से है, ईमान लाओ, किस पर ईमान लाए, बिमा अनजलतु ता के ऊपर पेश है, जो कि मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकुन वो तस्दीक कर रही है, तस्दीक सद्दा का तस्दीकु ली माँ वास्ते के लिए आता है, और इसके जो माकुम बिमा तुम्हारे पास है, माँ अकुम दो लफ्ज है, माँ जैसे कि हम अब पढ़ते हैं बिमा अहलो अयाल, इसी तरह का ये है माँ, और कुम तुम्हारी, बिमा साथ तुम्हारे और तुम्हारे जो तुम्हारे पास है, वला तकूनु और ना तकूनु, काना यकूनु हो जाना, अव्वला अव्वल जो पहली क्लास होती है, पहले सबसे पहले, काफिरुन फाइल उनके वजन पे आया है, का कुफर करने वाले यानी कि इनकार करने वाले, बिही इसका, इसका किसका, रसूल पाक का, उस किताब का, वला और ना तश्तरु, इश्तरा यश्तरु शरा लेन देन खरीदो फरोख्त के लिए आता है, भी फिर आया है बी आयात, आयात कौन होती हैं, कूनी और शरई, कूनी क्या होती है जो कायनात में होती है, शरई क्या है जो कुरान पाक में हम पढ़ रहे हैं, ये भी आयत है, या बनी इसराइल अस्कुरू, ये भी एक आयत है, और कुरान पाक में जो आसमान पर सूरज है ये भी एक आयत है। तो दोनों किस्म की आयतों को समन, समन कहते हैं कीमत खरीद, कीमत को कहते हैं, कलील कहते हैं थोड़ा, फाइल के वजन पे है, वही या और खास मुझसे, फत्ताकुन अत्तका यत्तकु तकवा से है, खास मुझसे डरो। अगला वला, वला और ना तलबिसु, लाबस यलबिसु कहते हैं इल्बास से, ना मिलाओ, इल्बास कहते हैं कवर करना, लिबास से मुश्तक है, मिक्सअप ना करो, खलत मलत ना करो, लिबास करना, ढापना, लाबस यलबिसु ओढ़ना। अल हकू, हक इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को, जो कि अशयुन साबित, जो प्रूव्ड हो, साबित बात को, जो बात हक हो, हर वो चीज जो रसूल लाए। हक और बातिल में क्या करो, इल्बास ना करो। वला तलबसु हक बिल बातिल, बातिल किसे कहते हैं, बातला हक का अपोजिट है, झूठ। तख्तमु, तख्तमु किसे, कातामा से है, कातामा कहते हैं छुपाने को। इसमें से देखिए तख्तमुन से पहले ला ड्रॉप हुआ है क्योंकि तलबिसु के सामने आ चुका है, इसलिए कुरान पाक को आसानी से जबान पर चढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने उसके स्टाइल को ऐसे ही रखा है। तख्तमु को भी है ना छुपाओ, तक तुम तालमु और तुम जानते तो हो, अंतुम तालमुन अल्लामा युअल्लिमु। अब यहाँ पर एक दफा फिर इस बात को गौर से देख लीजिए, तफअलून और तालमुन के, देखिए ता जो इसके स्टार्ट में आया है, ता जहां भी आप देखेंगे तुम के लिए आएगा, और एंड में जो वाव नून आएगा वो जमा के लिए आएगा। इसके दरमियान में जो वर्ड होंगे फा आइन लाम के वजन पे, फाअला के वजन पे, जो भी वर्ड आएगा आप उसको हर्फ असली बनाकर निकाल लीजिएगा। जैसे तालमुन को कीजिए ता तुम, आलामा जानने वाले हो, वाओ तुम सब जानने वाले हो, वाकीमु वा और अकीमु कामा यकूमु से है कायम करो, अस्सलाता नमाज को, व अता अता योती अदा करना, अता करना, ज़कात ज़का यस्की पाक से है, नशनुमा करने से है, ज़कात का जो लफ्जी मीनिंग है। रकू करो, यरकऊ झुकने को कहते हैं, और रका मा साथ, राकईन, राके फाइल है और राकीन है फाइल की जमा, रकू करने वाले यानी कि सब रकू करने वाले। अब यहाँ से हम इस पे मुराद लेते हैं कि इकट्ठे नमाज पढ़ना, जैसे कि बाजमात। अतामरु आज हमजा है, अलिफ के ऊपर जब जबर आती है तो उसको हम हमजा कहते हैं, वो अलिफ नहीं रहता है। तो हमजा इस्तफामिया है, हर्फ इस्तफाम क्या होता है, जैसे हम डू डज इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के सवालिया बनाते हैं, यहाँ पर हमजा बाहर निकाल के सवालिया बनाया गया है। क्या तामुरून, फहम तलब करने के लिए, समझने के लिए, जानने की कोशिश करने के लिए, सवाल करने के लिए, और किस लिए आता है, डांट के लिए आता है, इनकार के लिए आता है, ताज्जुब के लिए भी आता है। ठीक है, हमजा इस्तफामिया के मतलब मैंने बता दिया आपको। तामरून तुम्हारे लिए, और हमजा मीम रा से, अमर से है, हुक्म से है। वाउन जमा का है, क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को,
بل بر، بر کیا کہتے ہیں؟ بازائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، نیک کام کو. تن سونا، تا تم، نون سین یا، نسی بھولنے کو کہتے ہیں. نسی انسان کا لفظ بھی نسی سے ہی نکلا، بھولنا. یا حرف علت کی وجہ سے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بھول جاتے ہو، کو حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو. انفسکم، انفس سیلف سے ہے، نفس ذات. تلا یتلو وانتم، اور تم تلا یتلو تلاوت کرتے ہو. تا تم، تین تا لاؤ، لام واو، تا لام تلاوت سے ہے، واو نون جمع سے ہے. تم سب تلاوت کرتے ہو، کس کی تلاوت کرتے ہو؟ کتاب کی. کتاب کون سی؟ جو ان کے پاس تھی، تورات. ایسا پڑھنا، تلاوت ایسے پڑھنے کو جس کے معنی بھی سمجھ آئے. تو تلاوت کا میننگ کیا ہے کہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ کے اس کے ورڈ سمجھ آ رہے ہوں. تو کون سی کتاب وہ تلاوت کرتے تھے؟ خاص کتاب تھی، الکتاب آیا ہے تو ہم اس کو تورات بھی کہیں گے. حمزہ، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہاری عقل ماری گئی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. حیرت کا انکار، حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تم عقل کے مارو، تمہارے پاس تو کتاب موجود ہے، تمہیں تو سب پتا ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اور تم لوگوں کو برائی نیکی کا حکم دیے جا رہے ہو، اس پر عمل نہیں کر رہے ہو. آگے بتایا گیا استعینو، الف سین تا آتا ہے استطاعت مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے. آوانا یاوینو امداد سے ہے، عین یانون آون کیا ہے؟ مدد طلب کرو. الصبر، بالصبر، بازائدہ صبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے. واستعینو، جس طرح سے پہلے بھی ہمیں کہا گیا ہے یا کا نستعین کہ مدد طلب کیجئے، تو یہ وہی لفظ استعین سے آیا، نستعین سے اٹھایا ہے. آوانا مدد طلب کرنا، صبر کرنا. صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو روکنا، سیلف کنٹرول کرنا. کس سے؟ نیگیٹو ریئیکشن سے، غیظ و غضب سے، اللہ کی نافرمانی سے، برے کاموں سے، ہر اس بات سے جس کا ہمیں ہمارا نفس حکم دیتا ہے. وَإِنَّهَا، بے شک یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ ایک صبر بھی اور دوسری نماز بھی. نماز بھی دیکھیے ہم عام لوگ نہیں اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں پراپر طریقے سے، اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو بتایا گیا ہے کہ جی واقعی یہ مشکل ہے، مگر الا علی الخاشعین، مگر صرف ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو خاشعین، خشوع کرنے والے ہیں. خشیت، الا علی الخاشعین، جو خاشع ہیں. خاشع ورڈ فاعل ان کے وزن پہ ہے. خشوع دب جانا، ڈر جانا، دل کی حالت کا جنم لینا. تقوی، ڈر، غم، خوشی اور محبت اور نفرت کے تمام اظہار کو ملا کر خشوع بنتا ہے. خشوع کہتے ہیں دل کے ٹھہراؤ کو، جو عمل رویے میں آ جائے، جس میں ہمیں اپنی کمگی کا، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کریں. دل کی ایسی حالت، وہ حالت جس میں ہم خود کو کمتر سمجھیں. اور کیسے کمتر سمجھیں؟ ایسے کہ اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے سامنے ہو اور نماز میں بھی اس کا اظہار ہو، اس کو کہتے ہیں خشیت. تو اب تفصیل خیر. سورۃ بقرہ آیت نمبر 40. سورۃ فاتحہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا. سورۃ بقرہ کے آغاز میں ان کی وضاحت کی گئی، تمام انسانوں کو عبادت کا حکم دیا گیا. اس کے بعد پھر ہمیں بتایا گیا تاریخ کا، آدم انسانیت کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد تاریخ کے آغاز کے بعد اب انسانوں کی مزید اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، ہدایات ان کو دی، ان کا کیا رد عمل تھا اس بات پر. اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارا آئینہ رکھا جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اور قرآن کو ہم اپنا راہب ماننے والے ہیں اور خیر امت اپنے آپ کا نام دینے والے ہیں. خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں، امتی ہیں. اور ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم اپنے اوپر جنت واجب کرنے والے ہیں. تو ہمارے آغاز میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم سے پہلے جو امت تھی ان کے اوپر بھی رسول بھیجے گئے، وہ چنی ہوئی امت تھی اور ان پہ نبیوں کی اولادیں تھیں، ان پر انعامات کیے گئے، ان کو ہدایت دی گئی، نعمتیں دی گئی، انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی بات بتائی گئی. جب انہوں نے بات نہ مانی تو ان کا کیا انجام ہوا، اور ہم سب کو مسلسل بنی اسرائیل کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کی بات ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے جائیں کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہے، نصارہ اور یہود کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے عمل کا صحیح نقطہ نہیں ہوگا. یہاں سے آیت 40 سے اینڈ تک، اینڈ سے تھوڑا پہلے تک کل 40 رکوع ہیں جن پر بنی اسرائیل کی ہسٹری کو بتایا گیا. اور ہمیں کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ آج ہم جس نسبت پر فائز ہیں، اس پر جب ہم سے پہلے جو لوگ تھے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے مخاطب ہم ہیں، اور ہم سے پہلے یہود کا، نصارہ کا، فاسقین کا، مشرکین کا، کافرین کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان کے اندر شامل نہ ہوں. تو ہمارے ساتھ
یہ آزمائش یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہم جب اگلی آیت پڑھیں تو ہم اس کا مخاطب ہم خود کو سمجھیں. قرآن پاک اب سے لے کر اینڈ تک ہم نے مخاطب جو ہے اپنے آپ کو ہی رکھنا ہے, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ والی خامیاں ہمارے اندر تو نہیں آ رہی. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ نہ کریں, اور اس پس منظر دکھایا جا رہا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے یعقوب کی اولاد, یعقوب کے بچوں. بنی دیکھیں بیٹوں سے کہا جاتا ہے لیکن عام طور پر لیکن یہاں پر اولاد یعقوب انگلش میں آپ دیکھیں گے بیٹیوں اور بیٹوں سب کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کی پوری سٹوری آپ نے, میم عائشہ نے آپ کو اس کو سمجھائی ہے کہ کس طرح سے یہ چلے آ رہے تھے. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے یعقوب کی اولاد, فلاں کی بیٹی. جب ہمیں کسی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ کی عزت کی طرف, باپ دادا کے نام کی لاج کو یاد رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور خطاب کے پیچھے مطلب خاص موقع پر خاص نصیحت کا انداز ہوتا ہے. یہ پیار کا بھی اہمیت, آباء و اجداد کی اہمیت بھی بتائی جائے تاکہ نعمت کا حق ادا کریں اور نعمت کا شکر گزار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے اندر بہت سے پیغمبر بھیجے. کون کون سے انعامات تھے؟ خوشحالی, احسانات کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمایا جو احسانات میں نے تم پر کیے اس کا بدلہ بھی احسانات سے دو. قرآن پاک میں آیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اور بنی اسرائیل پر احسانات کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے. اس کی میں آپ کو صرف آیت نمبر بتا دیتی ہوں, اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو جا کر دیکھیے گا. فرعون کی طرف سے جو آزمائش آئی تھی اس کا ذکر آیت 49 میں ہے. سورۃ البقرہ میں ہی ہم دیکھیں گے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, کہ ہم نے کیسے آپ کو نجات دی. اس کے بعد صحرائے طی میں بادلوں کا سایہ, من و سلویٰ کا ذکر ہے, یہ 59 میں ہے. اور پھر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں بھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, نبوت اور بادشاہت کی طرف کہا گیا کہ کس طرح سے ہم نے تمہارے اندر بے در پہ پیغمبر بھیجے. اور آپ دیکھیے بادشاہت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سب سے اعلیٰ درجے کی بادشاہت تھی. سورۃ المائدہ میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں. اور کیا کرو مجھ پہ کیے, آگے بتایا گیا ہے کہ ایک تو احسانات کو یاد رکھو, اور اس کے بعد جو میں وعدے تم نے کیے ہیں, التی انعمت علیکم, جو تم پر انعامات کیا اس کو یاد کیجئے اور اس کا شکر ادا کیجئے. وَأُوفُوا بِعَہْدِی, اور میرے وعدوں کو پورا کرو. وَأُوفِی بِعَہْدِکُم, تو میں پورا کر دوں گا تمہارے وعدوں کو. آپ اس کے کنٹیکسٹ کو دیکھیے, وَأُوفُوا, تم سب پورا کرو, بِعَہْدِی, یا میرے عہد کو پورا کر دو. وَأُوفُوا, میں پورا کر دوں گا. یہاں پر یا حذف ہو گئی ہے فا کے ساتھ, بِعَہْدِکُم, تمہارے وعدوں کو. اب یہ کون سے وعدے تھے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آگے مزید آیا ہے کہ مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. یعنی کہ نبیوں پر کیا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے, کون سے وعدے تھے؟ نبیوں پر ایمان لانا, ان کی تعلیمات پر عمل کرنا, اور جو نبیوں نے تعلیمات دی اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا. خاص طور پر جو وعدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کی کتابوں پر جو کچھ موجود ہوگا اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے, اور میرے عہد کو پورا کرو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں میثاق کا لفظ باقاعدہ طور پر آیا ہے, تو کیا کہا ہے؟ میثاق, اس عہد کو میں بھی پورا کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے وعدے, احسانات اور انعامات کا ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے پورے کرتے جائیے. اب اگر تھوڑا سا ہم اس پس منظر کو دیکھیں کہ احکامات کون سے تھے بنی اسرائیل کی طرف, ان کی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعمتوں کو یاد رکھیے. سورۃ المائدہ میں اس کی تفصیل ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھنا, میرے وعدوں کو پورا کرنا, اور صرف اللہ سے ڈرنا. تو یہ تین جو احکامات تھے اس کے پس منظر میں ہمارے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے؟ چاہیے کہ ناشکری نہ کریں, کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. دین خود ایک نعمت ہے, جو دین ہمیں ملا ہے وہ خود ایک نعمت ہے, تو اس کی ناشکری نہیں کرنی. اللہ کے وعدہ دوسرا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. وعدہ کون سا ہے؟ پہلا عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پہلا عہد تھا. اور ہم دیکھ چکے ہیں فاسق اور نافرمان کیا کرتے ہیں, الذین ینقضون عہد اللہ, کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا کرتے تھے. نمبر 3, ہمیں صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے. اللہ کا ڈر ہمیں سیدھا رکھتا ہے. اور ڈر کس چیز کا؟
ڈر خوف ایک ایسی موٹیویشنل ایلیمنٹ ہے جو ہم اچھے کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے اور برے کاموں سے ہمیں روکتا ہے. اور ایک انسان کے اندر ان بلٹ ایک خوف ان بلٹ ہوتا ہے جو ہمیں فوراً اگر میٹنگ بند ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ جوائن کریں گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا نہیں ہے. انسان کی مرضی سے اگر ہم چلیں، انسانوں کی مرضی سے ہم چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے ڈر سے بڑھ کر کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. لوگوں سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم کو چھوڑ دیتے ہو تو کیا کرو وہی یا فرحبون، صرف مجھے سے ڈرو. بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، مجھ سے ڈرو، میرے حکم کی پابندی کرو. اور حکم کا مانا جاتا ہے جب ہم اندر ڈر موجود ہوتا ہے. ڈر ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے. اور ایمان لاؤ، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ تم ایمان لاؤ تو ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے جو میں نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے جو اتارا وہ کیا اتارا؟ رسالت کی گواہی کے طور پر قرآن پاک کافی ہے. توحید کی گواہی رسالت سے بھی ملتی ہے. اور قرآن کو مانیں گے تو پھر صاحب قرآن کو بھی مانیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا ہے کہ اے بنی اسرائیل میرے وعدوں کو پورا کرو اور تم کسی اور سے ڈرنے کے بجائے میرے سے ڈرو. میرے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات میں نے تمہیں دیے ہیں تم اس کے اوپر عمل کرو. جو نئے احکامات ہیں ان کو مت مانو. لوگوں سے ڈر کر میری پیروی کو مت چھوڑ دیا کرو بلکہ میری پیروی کرتے رہا کرو. اور قرآن جو ہے وہ سپورٹ ہے، سچائی کا ممبر ہے. اگلی آیت میں اس کو مزید تقویت دیتے ہیں. وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، کہ ایمان لے آنا جو میں نے نازل کیا ہے یعنی کہ قرآن پاک وہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس یعنی کہ تورات ہے، اور تم مت ہو جانا پہلے کافر. یہاں پر پہلے کافر یہود کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے علم ہے، مشرکین کے پاس پہلے سے علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ بیچنا میری آیاتوں کو تھوڑی قیمت میں، کم قیمت میں. مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت میں بیچ دینا، مطلب یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی میری آیاتوں کا سودا مت کرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے خاص طور پر ڈرتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیاوی مفادات اور مصلحتوں کے لیے، اپنی سرداری کے لیے، اپنی نشست بچانے کے لیے یہود نصارہ سے خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قرآن دلیل ہے. اور اس بات کی دلیل 145 سورۃ بقرہ 145 میں ہمیں ملتی ہے. تو حق کو پر سمجھوتا مت کرنا، حق کو مت بیچنا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تمہارے پاس موجود ہیں. جب آپ سے آ کر پوچھا جاتا تھا، تفصیل پوچھی جاتی تھی آپ کے متعلق کہ آپ کی کتابوں میں کسی پیغمبر کی بات موجود تھی تو مجھے ان کے بارے میں بتائیے. تو کچھ یہودی اپنی عزت بچانے کے خاطر کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس وہ صاحب کتاب تھے. اب قدرتی بات ہے کہ جب بھی کسی کو کسی چیز کے بارے میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس جاتا ہے. اب مذہب کے بارے میں جب بھی مسئلہ ہوا کرتا تھا تو لوگ یہودی علماء کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور ان سے ان کے مسئلوں کا حل پوچھ لیتے تھے. اسی طرح سے جب دین کے معاملے میں معلومات بھی یہود سے ہوتی تھی. اب یہود اس وقت کیا ہو گئے تھے؟ مطلب پرست ہو گئے تھے. مذہبی معاملات میں ان سے رجوع کرا جاتا تھا. نبی کے متعلق کیا خیال ہے یہ بھی ان سے پوچھا جاتا تھا. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کا ٹرسٹڈ جواب دے ان کو صرف ان کی وجہ بتا دیں. اب ان کو کیا پرابلم تھی کہ لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے رہے اور بار بار ہم سے آ کے باتیں پوچھتے رہے. تو یہ ان کو اپنے مسائل سے محبت تھی تو یہ بات صحیح نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ تلبس الحق، وہ کیا کرتے تھے؟ غلط ملت کر دیتے تھے حق کو باطل کے ساتھ اور وہ چھپا لیتے تھے حق کو. وانتم تعلمون، وہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ جانتے ہو تو آپ کیوں اس طرح سے ملا رہے ہو؟ کیا کرتے تھے؟ وہ ٹوسٹڈ کنفیوزڈ بات پیدا کرتے تھے کہ پیغمبر کے معاملے میں کہتے تھے ہاں بالکل پیغمبر آنا تو ہے لیکن وہ امیین کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ کنفیوز رہنے والی بات تھی. تو قرآن کو الہامی کتابوں میں ہے حق اور باطل کا آپس میں مکسچر، تلبیس حق کہتے ہیں علماء و دین کی ایسی کوششوں کو جو حق کو کھول کر بیان نہ کرے بلکہ ایسی تعویلیں کر دیں جن سے مطلوب ہمارے سامنے واضح نہ ہو. تو علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ جو سچائی کے معاملے میں کنفیوز کرتے ہیں. وہ انتم تعلمون، کہ سب کہہ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو، تم بھی تو یہی کر چکے ہو. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ کلیئر کٹ بات کریں. اب ان آیات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ 2 سبق ہمیں ملتے ہیں. پہلا یہ کہ حق کو باطل سے مت ملائیے. جو حق ہو اس کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس کو آپس میں توڑ موڑ کر پیش مت کیجئے. دوسرا، حق کو چھپانا نہیں چاہیے، حق کو بیان کرنا چاہیے
اور جہاں بیان کرنا ضروری ہو وہاں پر چھپانا نہیں چاہیے. جو کچھ پوچھا جائے اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. جبکہ آپ کو اگر اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تب تو آپ اس کے بارے میں کہیں گے مجھے معلوم نہیں, لیکن اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے پتا نہیں ہے, یا کنفیوژن بتانے کی کوشش نہیں کرنی. اور ان یہودیوں کو کیا فائدہ تھا؟ ان کو یہ فائدہ تھا کہ یہ لوگ جب غلط چیزوں کی پیروی کرتے رہیں گے, حق کو نہیں مانیں گے, تو ان کی سرداری قائم رہے گی. اگر وہ حق کو مان جائے اور حق کی ایک دفعہ پیروی شروع کر دیں تو ان کی جو گدی تھی وہ ختم ہونے کا خطرہ تھا. اب آگے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. 3 احکامات آئے ہیں ایک ساتھ. نماز قائم کیجیے, زکوٰۃ ادا کیجیے, اور باجماعت نماز. ورکعوا, جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یقیمون الصلاۃ. اب چوتھی بات کیا آئی ہے؟ الخاشعین, عاجزی کی بات آئی ہے. پہلی بات, نماز قائم کیجیے. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ اس کی شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا. طہارت, اوقات, سب سے پہلے طہارت ضروری ہے, پھر اوقات ضروری ہے, پھر ستر کیا کہتے ہیں, لباس ضروری ہے. یہ ہے نماز سے باہر کی شرائط. نماز کے اندر قیام, پھر رکوع, پھر سجود, پھر قعود, پھر شہود, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور سب سے آخر میں کیا ضروری ہے؟ خشوع. یہ ہے شرائط نماز. جب ہم یہ سب کچھ ملا کر پڑھیں گے تب ہماری نماز قائم ہوگی. نمبر 2 پہ ہے زکوٰۃ. تو خاص مال سے خاص مقدار میں مستحق لوگوں کو ادا کرنا. 3 چیزیں ہیں. پریزنٹ اماؤنٹ, آپ کے پاس 7.5 تولہ اگر سونا موجود ہو تو آپ, یہ خاص اماؤنٹ ہو گئی ہے, تو اس میں آپ 2.5 زکوٰۃ دیں گے. یہ ایک خاص اماؤنٹ ہے جو آپ نے پے کرنی ہے. اور پھر آپ اس کے لیے ڈیوٹیفل لوگوں کو, اس کے مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو اس کے قابل ہوں. یہ 3 ڈیوٹیاں آپ کے اوپر ہیں جب آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنی ہے. اس کے بارے میں ہم نے صدقات میں پڑھا تھا, تو اس میں زکوٰۃ واجبہ ہیں, یہ ہے اس کا ذکر کیا گیا. نمبر 3 پہ کہا گیا ہے کہ باجماعت رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے. رکوع کی فضیلت کیا ہے؟ راکعین کون ہوتے ہیں؟ باجماعت نماز کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا, عاجزی کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اچھا, عورتوں کے لیے نہیں ہے, مگر نماز عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل, اگرچہ نماز مسجد سے جانے سے روکا نہیں گیا. صحیح مسلم میں ہے کہ ایک نابینا شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے مسجد میں آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے, تو کیا میں نماز گھر میں ادا کر لیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا کیا آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو فرمایا وہ تو آتی ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر تم مسجد میں آیا کرو. یا ایک جگہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے کوئی اور رخصت نہیں ہے, یعنی کہ نو ایکسکیوز, میں کوئی رخصت نہیں پاتا, آپ آیا کریے. اس کے علاوہ روایت ہے کہ بستی یا جنگل میں ہوں اور بعد جماعت نہ پڑھیں تو شیطان پر مسلط ہو جاتا ہے. تو مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے نہیں رہتا تھا مگر منافق اور بیمار, یعنی کہ ہر شخص با جماعت نماز پڑھتا تھا. اور ایک آیا ہے کہ لازم پکڑو جماعت کو, تو اگر ایسا نہیں, یعنی کہ جماعت کو لازم پکڑیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو بھیڑیا جو ایسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہوتی ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور آگے دیکھیے بتایا گیا ہے اتامرون الناس بالبر, استفہامیہ ہے, اتامرون, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر, نیکی کا. دوسروں کو نصیحت اور خود عمل نہ کرنا, اس کے عملی اگزامپلز بہت زیادہ تھیں, لیکن جب ہم خود عمل نہیں کرتے تو اثر قائم نہیں کرتا. اور روایت میں ہے ابتدا النفس, تو آپ اپنے نفس سے ابتدا کیجئے. اور تصدق علیہ, یعنی کہ سب سے پہلے صدقہ اپنے نفس کا دیجیے. اگر کوئی چیز بچ جائے, یعنی کہ اپنے اندر سے پہلے تقویٰ کو مکمل کیجیے. اگر اس میں سے کوئی چیز بچ جائے تو پھر اپنے اہل خان سب سے پہلے ہمیں اپنی جان پر محنت کرنی ہے. جب تک ہم خود اس قابل نہیں ہو جاتے
کہ ہماری پرسنالٹی امپروو ہو، تب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اہل و عیال کو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ جب تک ہم اپنے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ہوائی جہاز میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک سے آکسیجن کا کوئی پرابلم آ جائے تو پہلے کہا جاتا ہے کہ ماسک آ رہے ہیں، پہلے اپنے منہ پر ڈالیے، اس کے بعد بچے کے منہ پر۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو آپ بچے کو نہیں بچا سکتے۔ جب آپ پر بیہوشی طاری ہو رہی ہوگی تو آپ نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ میں بچ چکی ہوں۔ جب آپ خود آگ سے بچیں گی تبھی ہم اپنے اولاد کو بچا پائیں گے۔ تو یہی بات اس میں آ رہی ہے کہ تم دوسروں کو تو حکم دے لیتے ہو نہیں، کیونکہ یہ خطیب وائز اور بنی اسرائیل کو ڈانٹ کر سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم عمل کیوں نہیں کرتے۔ تمہیں اس بات کے لیے حکم، انتم تکتمون الکتاب، تم تو کتابوں کو پڑھتے بھی ہو، اور اسی طرح سے عام طور پر ہماری کیا پرابلم ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں اور خود نہیں پڑھی جاتی، یا بچوں کو تربیت دی جاتی ہے غصہ نہ کرنے کے لیے خود کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے رول ماڈل، جس طرح سے بچوں کو رول ماڈل چاہیے، اس طرح سے عوام کو بھی رول ماڈل چاہیے۔ اور جو جنتی لوگ ہیں اس کے رول ماڈل بننا پڑے گا۔ تو اس کے اینڈ میں کیا کہا گیا، افلا تعقلون، کیا تمہیں خود سمجھ نہیں آ رہی، کیا تمہیں خود عقل نہیں ہے؟ اور اس کا حل بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو آپ نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ تم تو خود کتاب پڑھ رہے ہو، تمہارے پاس تو بک موجود ہے، ایسے سمجھ لیجئے جیسے میں خود اس پر عمل نہ کروں اور میں آپ کے کہوں کہ نہیں آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے صبح نماز پڑھنی ہے، تو آپ اپنے مسائل سے تفصیل آپ نے اس کو دیکھنی ہے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ ایز اے مدر اپنے آپ کو کیسا پریزنٹ کر رہی ہیں تو آپ کے بچے بالکل ویسے ہی ہوں گے۔ تو یہ وہ تربیت دی جا رہی ہے علماء دین کو، داعیے دین کو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امت کے تمام لوگوں کو یہ حکم ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اور سب سے پہلے جو یہ آیت آئی ہے یہ آپ لکھنے کے قابل ہے، ہمارے گھر کے اوپر لکھی ہوئی ہو، ہماری دیواروں پہ لکھی ہوئی ہو کہ کیا ہم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیں گے، کیا خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس تو کتاب موجود ہے، جب آپ پڑھ رہے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں رکھتے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، عقل کے مارو یہ بات سمجھو۔ جب تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو تم دوسروں کو سمجھانے سے پہلے خود تو اس پر عمل کر لو۔ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے ہمیں پرابلم ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، ہم عمل نہیں کر پا رہے، ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم پرابلمز میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس مختلف قسم کے اور بھی امتحانات ہیں اور پریشر میں آئے ہوئے ہیں، آزمائشوں میں ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، فلاں فلاں مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں حل بتایا گیا اس میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ کیا کرو، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، کہ یہ آزمائشیں تو لازمی آئیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں اور آپ نے قرآن پاک اٹھا لیا تو آگے مصیبتیں ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مصیبتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے رمضان میں آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، پھر بھی ہم اس بات کو کنٹینیو رکھنا ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجر تو انہی کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، اجر تو انہی کو ہی ملے گا جو صبر کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے پہلے بھی ہم سے کہا گیا تھا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو صلات سے پہلے صبر، نفس کو برائی سے روکنا ہے، کھینچ کر روک لینا ہے، اور ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو پرے کر لینا ہے، اور صبر کے لیے کیا کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد اور اس کی دعا چاہیے، اور غم اور خوف سے اکیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین ہونا چاہیے۔ انہا لکبیرۃ، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہے، مگر کیا چاہیے تمہیں، خشوع چاہیے۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کے ٹھہراؤ کا نام ہے۔ دل کا ٹھہراؤ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ کی عظمت کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی عظمت کے یقین سے آتا ہے۔ اس کے الخاشعین، مگر خاشعین کی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک مثال دوں گی، عروہ بن زبیر کی۔ عروہ بن زبیر تابعین میں سے تھے۔ ان کے پاؤں کے اوپر آپ نے اکثر یہ روایت سنی ہوگی کہ ان کے پاؤں پہ ایسا دبلا پھوڑا نکل آیا کہ اب ان کا پاؤں کاٹنا پڑتا تھا۔ اس وقت میں کوئی انستھیزیا نہیں تھا، کوئی اس طرح کے پروسیجر نہیں تھا۔ اب آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ انگلی بھی کاٹ لگ جائے تو ہمارے لیے کتنا پرابلم ہوتا ہے۔ اب ان کا پاؤں کاٹنا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس ٹائم آنا۔ اس ٹائم نماز کے ٹائم ان کا پاؤں کاٹا گیا۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ جب وہ نماز میں ایک دفعہ کھو جاتے تھے تو ان کو نہیں کچھ اور سمجھ میں آتی۔ اور نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سائلنٹ نماز ہونی چاہیے، تمام مسائل کا حل صرف نماز ہے، اور وہ ہماری نمازیں نہیں ہیں۔
ہم بہت ہی افسوس سے کہنے کی بات ہے کہ ہماری نماز اس لیول کو پہنچی بھی نہیں ہے زندگی کے اس ٹائم تک بھی کہ ہماری نماز خاموشی کی نماز ہو. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو صرف ہمارا جو دماغ خاموش ہو جائے اور صرف ہمارا کنیکشن اس اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس قابل اللہ تعالیٰ ہماری کوئی ایک نمازی بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو ہمارا کیا ہے کہ نماز ٹیسٹ ہے اور نماز ہمارا جائزہ ہے, نماز ہمارا آئینہ ہے, نماز ہمارا پیرامیٹر ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. سنت کے مطابق, شرائط کے مطابق صرف خاشعی ہی اپنا حق ادا کر سکتا ہے نماز کا. اور خاشعی کون ہے؟ یظنون انہم ملاقو, اگلی آیت میں اس کی خاشعی کی آگے تفسیر آئے گی. تو ان آیات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ اپنی پرانی نعمتوں کو یاد کر کے بتایا کہ یہ انعامات میں نے تم پہ کیے, اور تم کچھ وعدے بھی تم سے کیے, اگر پورا کرو گے تو میں بھی پورا کروں گا, اور ڈر صرف میرے سے رہنا, ڈرتے صرف میرے سے رہنا, اور جو میں نے نازل کیا تم پر کتاب کو اس پر ایمان لے آنا, اور جب اس پر ایمان لاؤ گے تو تبھی ہی تم اس قابل ہو سکو گے کہ تم اپنی کتابوں کو مان سکو. اور جب بھی تم قرآن کتاب کو پڑھنا تو اس طریقے سے پڑھنا جس طرح سے وہ آئی ہے. اور جب نئی کتاب یعنی قرآن پاک تمہارے پاس آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے انفارمیشن لی جائے تو پہلے تم کافر نہ ہو جانا, یعنی کہ پہلے تم انکار کر کے نہ بیٹھ جانا کہ نہیں ہم ان کو نہیں جانتے. حالانکہ وہ ہم قرآن پاک میں آخر صورت میں آیا ہے کہ وہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹا کو, یعرفون ابناءکم, جیسے اپنے بیٹا کو پہچانتے تھے اتنے زیادہ ایکوریٹلی وہ پہچان سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن وہ انکار کر رہے تھے. تو وہ کہتے اللہ کی آیتوں کو کم قیمت میں مت بھیجنا اور صرف اللہ سے ڈرتے رہنا, اور کبھی بھی حق کو باطل کے اندر ملا کے پیش, یعنی کہ توڑ موڑ کر حق کو مت بیان کرنا اور مجھ سے ڈرنا. پھر احکامات لائے گئے کہ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور باجماعت نماز پڑھنا دیکھنا, اور پھر کہا کہ لوگوں کو حکم دینے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیا کرنا کیونکہ تم کتاب میں پڑھتے ہو تو وہ برائیاں تمہارے اندر تو نہیں آ گئیں. پھر کیا کہا کہ اگر کچھ بھی پرابلم آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے تو نماز کی طرف رجوع کرنا. اور نماز کیسی نماز؟ خشیت والی نماز. ٹھیک ہے یہ مشکل ہے لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم.